جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ تم بالکل پاک دامن ہو، آج تو کوئی مرد تمہارے 1 انچ بھی قریب نہیں آیا، تب تک میں تم سے شادی بالکل نہیں کرنے والا، سمجھی؟ تم اب یہاں میرے پاس ادھر ٹیبل پر آ کر لیٹو، مجھے اپنا ثبوت دیکھنا ہے، ورنہ نیچے جا کر سب کو بتا دو کہ میں نکاح سے انکار کر چکا ہوں۔ زمل نے یہ الفاظ سنے تو کانپ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں بالکل پاک دامن ہوں۔ آپ کے علاوہ میں نے کبھی کسی اور مرد کا سوچا بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں، پلیز میرا یقین کرے۔ لیکن منیب کہنے لگا، اگر محبت کرتی ہو تو ثبوت بھی دو۔ کم آن یار، ڈر کیوں رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا؟ بار بار منیب کے منہ سے ایسے شک بھرے الفاظ سن کر زمل کو کافی دکھ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں آئی آنسوؤں کو وہ صاف بھی کر رہی تھی اور بار بار اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب ایک غلط وقت میں منیب نے اسے کسی اور کی باہوں میں دیکھ لیا تھا۔ سسکیاں لیتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ کیا کرنا ہوگا مجھے بتائیں، آپ اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ منیب چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، ادھر ٹیبل پر لیٹ جاؤ اور اپنا ٹراؤزر اتار دو۔ میں تمہارا فگر ٹیسٹ کر کے ہی جانچ پڑتال کروں گا کہ تم سچ میں انچھوئی ہو یا پھر مجھ سے پہلے بھی کوئی اپنا ہاتھ صاف کر کے جا چکا ہے۔ بار بار ایسے گندے الفاظ اس کے منہ سے سن کر زمل کی روح چلنی ہو رہی تھی، لیکن وہ منیب کو کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شاید ہی کوئی منیب سے کوئی اتنی محبت کرتا ہو جتنا زمل کرتی تھی، اور اسی محبت کا ثبوت دینے کے لیے اس کے سامنے ہی اپنی فراک کو اوپر اٹھا کر اپنا ٹراؤزر نیچے کرنے لگی، اور منیب نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے وجود سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ جھجکتے ہوئے اس نے کہا بھی تھا کہ پلیز آپ کسی گائنالوجسٹ سے میرا ٹیسٹ کروا لیں، لیکن ایسا مت کریں، مجھے آپ کے سامنے شرم آتی ہے، ہمارا تو بھی نکاح بھی نہیں ہوا، پھر میں آپ کے سامنے ٹراؤزر کیسے اتار سکتی ہوں؟ اس کی یہ بات سن کر منیب کہنے لگا، کیوں؟ جب کسی غیر کی باہوں میں جھول سکتی ہو تو میرے سامنے اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے ٹراؤزر کیوں نہیں اتار سکتی؟ روتے ہوئے اس نے اپنا ٹراؤزر اتار کر ایک طرف رکھا تھا، جب منیب اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ادھر آ کر لیٹو اور اپنی دونوں ٹانگیں کھول دو۔ ڈرتی ڈرتی وہ ٹیبل آ کر لیٹی تھی۔ شرم اور خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بڑی زور سے بند کر لی تھی اور اپنی ٹانگوں کو بھی کھول دیا تھا۔ جب منیب نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر جھٹکے سے اس کی فراک کو پیچھے کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل وہ ٹیبل کے پاس بیٹھا تھا اور بڑے غور سے اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھ پر دستانہ چڑھایا اور پھر جو کچھ کیا، پورے کمرے میں زمل کی چیخیں گونجی تھی۔ درد سے وہ تڑپنے لگی تھی، کیونکہ پاک دامنی کا ثبوت دیکھنے کے چکر میں منیب نے اس کا پردہ، اماں پلیز اب تائی جان کو کہیں نا مجھے اپنی بہو بنا لیں، قسم سے منیب اگر مجھے نہ ملا تو میں بتا رہی ہوں میں نے صرف کھا کر اپنی جان لے لینی ہے۔ کچن میں آٹا گوندتی ہوئی شہلا بیگم کا تو دماغ گھوما تھا، کہنے لگی، آئے ہائے لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ تیری عقل گھاس کھانے چلی گئی ہے؟ کتنی بار تجھے کہا ہے کہ تجھ میں اور منیب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ منیب کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، کہاں وہ میرا اتنا اچھا پڑھا لکھا ڈاکٹر بچہ، اور کہاں تو جسے کہا جائے کہ پلیٹ کو دھو کر جا کر کچن میں رکھا ہو تو راستے میں 10 بار گرا دیتی ہو۔ آج تک مجھے بتا تو نے کون سا کام ٹھیک سے کیا ہے؟ ایک دفعہ غلطی سے تجھے کہہ دیا تھا کہ جا کر اپنے بھائی کے کپڑے استری کر لے، اور تو نے کیا کیا تھا؟ کپڑے استری کرنا شروع نہیں کیے کہ تیری نام نہاد سہیلی کی کال آ گئی۔ کال میں ایسی گم ہوئی کہ بھائی کا نیا سوٹ جلا دیا۔ ایک کام تو تجھ سے ٹھیک سے نہیں ہوتا، اور منیب جیسے اتنے سگڑ ذہین سمجھدار لڑکے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ پہلے اپنے کرتوت تو ٹھیک کر، منیب تو تجھے ایک نظر بھر کر دیکھتا بھی نہیں ہے، اور خبردار جو جا کر اپنی تائی کے سامنے کوئی بھی بات کی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کل کا تو زمانہ ہی ایسا ہے، بے حیا اور بے شرم اولاد والا آ گیا کہ بس اپنے منہ سے خود لڑکوں کا نام لے کر اپنی ماں کو بے شرموں کی طرح بتا رہی ہے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ شہلا بیگم تو ایک ہی سانس میں ساتھ ساتھ آتے کو زور زور سے ہاتھوں سے پیٹ رہی تھی، جیسے زمل کی بات کا سارا غصہ وہ آٹے پر ہی نکال رہی ہوں۔ زمل منہ بنا کر پیچھے کھڑی ہوگی، کہنے لگی، اماں اب سارے کام کر تو لیتی ہوں، جو بھی کام کہتی ہو،
برتن دھو لیتی ہوں، آٹا گوندھ لیتی ہوں، ہانڈی بھی بنا لیتی ہوں، باقی بھی سیکھ جاؤں گی۔ لیکن پلیز نا، آپ تائی جان کو کہیں، وہ تو آپ کی بڑی بہن بھی ہے، پھر جیٹھانی بھی ہے۔ لیکن شہلا بیگم اسے ڈانٹ کر وہاں سے جا چکی تھی کہ جا کر پہلے پڑھ تو لے، تم دونوں کی عمر میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھی؟ بہت چھوٹی ہو تم منیب سے، بچپن سے تجھے کہتی رہی کہ منیب بھائی ہے تیرا، منیب لالا کہہ کر بلایا کر، اور اب تم اسے اپنا سیاں بنانے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ جا کر اپنی 12ویں کے پیپروں کی تیاری کرو۔ زمل نے اپنی ماں سے اس قدر عزت افزائی کروائی تو پیر پٹکتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگی تھی، لیکن پھر اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ اس نے سیدھا اچھلتے کودتے ہوئے زینہ اترتے نیچے پورشن میں جانے کا سوچا، جہاں پر اس کی تائی حمیرہ بیگم اپنے بیٹے منیب اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ تینوں ہی لڑکیاں مل کر خوب ہلا گلا کرتی تھی، لیکن پڑھائی میں بھی منیب کی دونوں بہنیں بڑی اچھی تھی، ہر بار پوزیشن لیتی تھی۔ منیب کی چھوٹی بہن ایمن زمل کے ساتھ ہی کالج میں پڑھتی تھی، ہر ٹیسٹ میں اس کا اول نمبر آتا تھا، لیکن زمل بامشکل ہی پاس ہو پاتی۔ اس کا دھیان ہر وقت شرارتوں میں ہی رہتا تھا، یا پھر منیب کے خیالوں میں۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا وہ منیب پر دل ہار بیٹھی تھی، ہر وقت اس کے خواب دیکھتی رہتی، جبکہ وہ تو اسے ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ زمل نیچے آئی تو یہاں پر اس کی تائی جان بھی کچن میں اب کھانا بنانے کے چکروں میں لگی ہوئی تھی۔ آ کر تائی جان کو سب سے پہلے تو اس نے کمر پر چٹکی کاٹی تھی۔ وہ جو اپنے دھیان میں کھانا بنا رہی تھی ایک دم سے اچھل پڑی، جب بھی اگلے پل پہنچ کر اس نے اپنی تائی جان کو گلے لگا لیا اور گال پر لب رکھ کر کہنے لگی، تائی جان آپ کو پتہ ہے تو آپ کی زمل کی انٹری ایسی مارتی ہیں، لیکن پھر بھی ہر بار آپ ڈٹ جاتی ہیں۔ وہ بھی بڑے پیار سے اس کے گال پہ چکار کر کہنے لگی، تمہیں تو ہر وقت بس شرارتی سوچتی رہتی ہیں، کسی دن اچانک ایسی حرکت کرو گی نا تو میرا ہارٹ اٹیک ہی آیا ہوا ہوگا۔ کتنی بار منع کیا تمہیں، جب میں اپنے دھیان میں کام کر رہی ہوں تو مجھے آ کر تنگ نہ کیا کرو، میری دھڑکن بڑی تیز ہو جاتی ہے۔ وہ کان پکڑ کر کہنے لگی کہ اچھا سوری تائی جان، دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ ساتھ ہی پاس پڑی ٹوکری سے گاجر اٹھا کر کھاتے ہوئے کہنے لگی کہ ویسے آپ بنا کیا رہی ہیں؟ حمیرہ بیگم مسکرا کر کہنے لگی کہ آج منیب کی شفٹ ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے، آج جلدی گھر آ جائے گا، بڑی فرمائش کی ہے اس نے کہ آج وہ رس ملائی کھانا چاہتا ہے، اور ساتھ کوفتے کا سالن، بس اسی میں لگی ہوں۔ منیب کا نام سن کر زمل کے تو چہرے پر رونق آ چکی تھی، کہنے لگی کہ اچھا تائی جان، میں بھی آپ کی ہیلپ کرواؤں، پلیز مجھے بتائیں نا، آپ تو جانتی مجھے ڈاکٹر صاحب کے کام کرنے میں کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں سے بہت بار تائی جان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ وہ تو ان کی بہو بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ تو اسے بچہ ہی سمجھتی تھی کہ شاید وہ بڑا بھائی سمجھ کر ان کی ہیلپ کرواتی ہیں۔ وہ زمل کو سگڑ لڑکی سمجھتے ہوئے کہہ چکی تھی کہ اچھا ہو تم ذرا اس دودھ کو ابال لو، پھر تھوڑی دیر تک اس میں چینی ڈالنا۔ وہ تو کوفتے بنانے کی تیاریوں میں لگ چکی تھی۔ جب چینی ڈالنے کا وقت آیا تو زمل صاحبہ نے چینی کی جگہ نمک ڈال دیا تھا، وہ بھی بھر بھر کر۔ سارا کھانا اس نے مل کر تیار کیا تھا، اور پھر منیب کے آنے سے پہلے بڑا اچھا سا جوڑا پہن کر ہلکا ہلکا میک اپ کیا۔ جیسے کمرے سے نکلنے لگی تو شہلا بیگم نے اس کی طرف دیکھا، گور کر دیکھ کر کہنے لگی، یہ تم کہیں باہر جا رہی ہو تو اتنا تیار ہو گئی ہو، منہ صاف کر اپنا۔ وہ جھٹ سے دوپٹہ کر کے کہنے لگی کہ کیا ہو گیا اماں، ہلکا پھلکا میک اپ ہی تو کیا ہے۔ لیکن شہلا بیگم اس کا بازو مروڑ چکی تھی، کہنے لگی کہ سمجھ نہیں آئی تجھے، بالکل بالبتوڑی لگ رہی ہے، جا جا کر منہ دھو، بلا وجہ کی یہ فالتو کے ٹشن نہ دیکھوں میں تیرے منہ پر۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے واش روم جا کر ٹیشو پیپر سے تھوڑا تھوڑا میک اپ اتار دیا تھا۔ منیب آج 5 دن بعد گھر لوٹ رہا تھا، جیسے گھر آیا تو سب کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اپنی پرسنالٹی سے وہ کافی سخت مزاج محسوس ہوتا تھا۔ زمل اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی، مگر مجال ہے جو منیب اس پر ایک نظر بھی ڈال دے۔ کھانے سے پہلے منیب اٹھا اور اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ انگلی پر دوپٹہ مروڑتے ہوئے بس پھسپھسا کر رہ گئی تھی، کتنے خڑوس ہیں نا یہ ڈاکٹر منیب صاحب، مجال ہے جو مجھ پر ایک نظر ڈال دے، ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے گدھے کے سر پر سنگ ہو۔ تبھی حمیرہ بیگم سمرین کو کہنے لگی کہ ارے بیٹا، ایک تو ان کاموں میں تمہارے بھائی کے آنے کی خوشی میں اس کے کپڑے نکالنا ہی بھول گئی، جاؤ جا کر فٹافٹ اپنے
بھائی کے کپڑے نکال کر رکھ دو۔ جمل اس وقت سلاد تیار کر رہی تھی۔ جلدی سے جان بوجھ کر اس نے اپنی انگلی پر ہلکا سا کٹ لگا لیا تھا۔ سی کرتی وہ سمرین کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ زیادہ تو کٹ نہیں لگا؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں بس چھوٹا سا، ایسا کرو تم فٹافٹ سلاد تیار کر لو اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھو، کیونکہ مجھ سے تو اب چھری پکڑی نہیں جائے گی۔ ایسا کرتی میں منیب کے کپڑے نکال کر رکھ دیتی ہوں۔ سمرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نکالو گی؟ نہیں رہنے دو۔ لیکن جمل اس کے ہاتھ میں پلیٹ اور چھری پکڑاتی خود اس کے کمرے کی طرف گئی تھی کہ بس کسی طرح منیب کی نظر اس طرف پڑ جائے اور برس سے دو باتیں کر لے۔ جمل کمرے میں گئی اور الماری میں منیب کے کپڑے نکال کر جیسی مڑی کہ تبھی بار ٹاول میں لپٹا ہوا منیب باہر نکلا تھا۔ وہ اپنی دھیان میں گنگناتا ہوا، بالوں میں ہاتھ مار کر جھاڑتا ہوا سیدھا آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بار ٹاول اس نے اپنی ٹانگوں پر ہی لپیٹ رکھا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے چوڑے سینے پر بہہ کر نیچے آ رہی تھی۔ اس کا کسرتی بدن دیکھ کر جمل کو تو چکر آ چکے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی یہیں پر ہی گر جائے گی۔ باقی پورے وجود کے آگے تو اس نے منیب کا لمبا کرتا رکھ لیا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں ہی تھیں جو لرزتے ہوئے منیب کی اس کسرتی وجود کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں وہ کسرتی وجود والا اور یہ چھٹانک بھر کی لڑکی؟ جیسی منیب نے آئینے میں دیکھا اور اپنے پیچھے اس لڑکی پر نظر پڑی تو اگلے پل وہ تو ہڑبڑایا تھا۔ جھٹ سے اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جمل نے اپنے چہرے کے آگے اسی کے کرتے کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا۔ کہنے لگی نہیں میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھا، میں تو بس ابھی آئی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر منیب کافی بھپڑا تھا۔ کہنے لگا تم میرے کمرے میں یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ میں آپ کے کپڑے نکالنے آئی تھی، جمل ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ تو وہ قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ جمل کا دل یوں تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ کر گرے گا۔ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھوں سے اپنی قمیض کو لیا جو کہ اس کے ہاتھوں میں دبوچنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے سلوٹ زدہ ہو چکی تھی۔ منیب نے گھور کر ہی اسے دیکھا تھا۔ بچپن سے وہ اس کے ساتھ کافی سختی سے پیش آتا تھا کیونکہ وہ حد سے زیادہ شرارتی اور منیب کو شروع سے ہی شرارتی اور ہنسمکھ لوگ کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ وہ روک ٹوک کرنے والے اور حکم چلانے والے مردوں میں سے تھا اور ہمیشہ اس نے جمل کو ہر بات پر ہی روکا ٹوکا تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ کپڑے نکالنے آئی ہو تم میرے؟ اس کی تو ساری پریسنگ ہی خراب ہو گئی ہے۔ جمل کہنے لگی کہ اچھا دے میں ابھی آپ کے لیے دوسرے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ اسے ہچکچا بھی رہی تھی کیونکہ اس وقت منیب اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو جمل کو گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جیسے اس نے الماری میں دیکھا تو وہاں پر شرٹس تو پریس ہو کر پڑی تھی لیکن اور کوئی کرتا شلوار موجود نہیں تھا۔ وہی منیب نے بھی ضد باندھ لی کہ مجھے یہی کرتا پہننا ہے، مجھے ابھی کہ ابھی پریس کر کے دو۔ ڈرتے اس نے وہی استری والی ٹیبل پر اس کو رکھا تھا اور اس کو چلانے کے بعد یہی دعا مانگی تھی کہ اللہ کرے اس بار اسے کرتا نہ جلے، وہ ٹھیک استری کر لے۔ منیب اس کے سر پر ہی کھڑا تھا اور ایک نظر اس کے پورے وجود پر ڈالنے لگا، پھر کہنے لگا قد تمہارا زرافے جتنا ہو گیا لیکن ابھی تک عقل تمہاری شاید گھٹنوں تک ہی پہنچی ہے۔ سارا محبت نامہ تو جمل کا فوراً سے اڑنچو ہو چکا تھا۔ وہ تو منہ سے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی لیکن یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کرتا پریس کرنے کے بعد جیسے اس نے منیب کو پکڑایا تو اگلے ہی پل ڈرتے ہوئے کہنے لگی کہ منیب اب آپ کی نہ شادی کی عمر ہو گئی ہے، پلیز آپ شادی کر لیں۔ منیب کڑے تیوروں سے اسے دیکھنے لگا تھا، پھر گمگیر لہجے میں کہنے لگا جب مجھے کوئی ایسی لڑکی ملی جو مجھے اور میرے تیوروں کو برداشت کر سکے تب میں شادی بھی کر لوں گا، گھر بھی بسا لوں گا اور بچے بھی پیدا کر دوں گا۔ تمہیں میری بڑی دادی بن کر ایسے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کی لڑکیوں میں دم ہی کتنا ہے، پھونک مارو تو اڑ کر وہ گرتی ہیں، کم از کم ایسی کوئی لڑکی تو ہو جو مجھے برداشت کر سکے۔ منیب شروع سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خاص قسم کے جذبات دیکھ چکا تھا۔ اسے یہ صرف اس کا بچپنا لگا تھا کہ شاید وہ جوانی میں قدم رکھتی اسے اپنا کرش مان بیٹھی ہے، اسے صرف وقتی اٹریکشن ہے۔ لیکن جس طرح وہ منیب کے آنے پر بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرتی تھی، اس کے آس پاس گھومتی تھی،
منیب سے بھی ڈکا چھپا نہیں تھا۔ زمل اس کے یہ الفاظ سن کر سرخ لال ہوتی فوراً کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ منیب بھی کچھ دیر بعد باہر آیا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے اس نے سب سے پہلے کوفتے کا سالن پلیٹ میں نکال کر پہلا ہی نوالا لیا تو اسے کھانسی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ کھانے میں گرم مسالہ حد سے زیادہ تیز ہو چکا تھا اور انتہائی کڑوا بھی تھا۔ وہ فوراً ٹیشو میں اپنا پہلا نوالا نکالتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے کیا ہے، اتنا کڑوا کیوں ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے کریلے کا جوس اس میں ملا دیا ہو۔ زمل کا ماتھا اسی وقت ٹھنکا تھا۔ تایا جان کو شوگر تھی، اس لیے تائی نے کل شام ہی کریلے کا جوس نکال کر بوتل میں رکھا تھا کہ تایا جان کھانے کے ساتھ استعمال کیا کریں گے۔ اس نے چلی سوچ سمجھ کر وہ کریلے کا پانی ہی کوفتوں میں ڈال دیا تھا۔ حمیرہ بیگم تو سر پکڑ کر رہ گئی کہ کیوں اس زمل کو انہوں نے اپنے ساتھ کچن میں لگایا تھا۔ کوفتوں کو چھوڑ کر جب رس ملائی کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، ابھی پہلا ہی چمچ منہ میں گیا تھا کہ نمک سے اس کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنی ماں کو گھورتا رہ گیا، کہنے لگا واٹ از دس موم، یہ کس کو کھانے پہ لگایا تھا آپ نے؟ میں نے آپ کو کہا تھا مجھے آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ اتنا بدمزہ کھانا، اور یہ کہیں کریلے کا پانی، کہیں یہ نمک، کیا کوئی بچہ گھسایا تھا کچن میں؟ حمیرہ بیگم نے تو خواہ جانے والی نظروں سے زمل کو ہی دیکھا تھا، پھر سب کی نظریں زمل کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ حمیرہ بیگم بتا چکی تھی کہ بس میں نے اس پاگل زمل کو اپنے ساتھ کچن میں کھانا بنانے کے لیے داخل کر لیا۔ کہہ رہی تھی منیب کے لیے میں خود کھانا بناؤں گی۔ یہ بنایا تم نے بیٹا؟ تم صبر کرو، میں ابھی دوبارہ سے کھانا بناتی ہوں۔ لیکن جاوید صاحب کہنے لگے کہ رہنے دو، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، پھر سے کہاں کھانا بناؤں گی؟ رات کے 12 یہیں پر بج جائیں گے، باہر سے کھانا آرڈر کر لیتے ہیں۔ زمل تو شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ شہلا بیگم تو اسے چوٹی سے پکڑ کر اوپر لے گئی تھی، 2 تھپڑ جھاڑ کر کہنے لگی کر لیا نا اپنی بے وقوفانہ حرکت، میں نے تجھے کہا تھا کہ اپنی حد میں رہ، تجھے کوئی کام سیدھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ منیب کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، میرا اتنا اچھا لائق فائق بچہ ہے تو اس کے بال برابر بھی نہیں ملتے۔ خبردار جو آئندہ کے بعد ان کے کچن میں گھسی یا منیب کے لیے کچھ بھی کرنے کا سوچا تو کتنی شرمندگی کروا دی تم نے میری، کسی کام میں اچھی نہیں ہو تم۔ اس روز جو زمل کی بے عزتی ہوئی تھی، وہ بغیر کچھ کھائے پیے کمرے میں بیٹھی کتنی ہی دیر روتی رہی تھی، سب کے سامنے اس کی اچھی خاصی انسلٹ ہو چکی تھی۔ اگلے 2 دن تک تو وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اور شام بھی سبھی مل کر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب منیب نے کچھ نوٹ کیا۔ کہنے لگا یہ زمل صاحبہ کہاں ہے؟ کافی وقت ہو گیا، مجھے دکھائی نہیں دی۔ شہلا بیگم کہنے لگی کہ اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہے، اس دن جو اس کی انسلٹ ہوئی ہے نا، اس کے بعد یہی علاج ہے اس کا، سب سے الگ تھلگ ہی رہے تو اچھا ہے۔ منیب کو یہ بات تھوڑی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ خود اٹھ کر زمل کے کمرے میں گیا تھا، ابھی بھی وہ بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی ٹانگوں کو ہلا رہی تھی، اور سامنے لیپ ٹاپ رکھے اس پر اس نے انگلش مووی لگا رکھی تھی۔ وہ مووی تھی تو ہارر، لیکن جیسے ہی دھیرے سے دروازہ کھول کر منیب کمرے میں آیا تو سامنے انتہائی رومانٹک سین لگ رہا تھا۔ زمل اس وقت اپنے نائٹ سوٹ یعنی چھوٹی سی شرٹ اور پاجامہ میں الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے وجود کی خد و خال ان کپڑوں میں کافی واضح ہو رہے تھے۔ پھر جس طرح وہ ٹانگیں ہلا رہی تھی، منیب کو تو ایک جھٹکا سا لگا تھا، ایک دم سے اسے اپنے چہرے پر پسینے کی بوندیں ٹمٹماتے ہوئے محسوس ہونے لگی، اور پھر لیپ ٹاپ پر انتہائی رومانٹک سین چل رہا تھا۔ ہیرو ہیروئن کو بیڈ پر دھکا دے کر گرا چکا تھا، اور پھر اپنے ہاتھ اس کی رانائیوں پر رکھ کر اس کے کپڑوں کو تقریباً اس کے وجود سے الگ ہی کر چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے اس کے وجود پر اپنی شدت لٹانے لگا۔ یہ منظر بڑے آرام سے زمل یہ سوچ کر دیکھ رہی تھی اس وقت کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس بات سے انجان کہ منیب اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ جیسے ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین میں روشنی میں زمل کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا تو اگلے لمحے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا تھا اور جھٹ سے اچھل کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ سامنے اس کی شرٹ کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، اور اندر سے اس کا برا کچھ دکھائی بھی دے رہا تھا۔ اس کے اچھلنے سے جس طرح اس کے وجود میں لرزش پیدا ہوئی تھی، منیب ہر ایک چیز کو باریک بینی سے دیکھ چکا تھا، اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ زمل کہنے لگی کہ آپ کب آئے؟ میں تو بس، یہ کہہ کر اس نے جلدی سے بیڈ پر پڑے ہوئے اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھا تھا، لیکن منیب سینے پر ہاتھ باندھے کڑے تیوروں کے ساتھ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ قدم بہ قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے دیوار سے جا لگی تھی۔
منیب آج پہلی بار اسے اور ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو یہاں تم اکیلے کمرے میں بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ کیا اب اپنے لیپ ٹاپ پر اس طرح کی بیہودہ فلمیں بھی دیکھنا شروع کر دی ہیں تم نے؟ میں تو تمہیں یہاں پر بلانے آیا تھا کہ آؤ سب نیچے بیٹھے ہیں، تم بھی آ کر بیٹھو، لیکن یہاں تو تم الگ ہی رنگ رلیاں منا رہی ہو، کچھ زیادہ ہی جوانی نہیں چڑھائی تمہیں؟ منیب کے منہ سے یہ سن کر زمل تو شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ وہ تو پہلے اسے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، لیکن ابھی تو بس یہی دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنستی چلی جائے۔ شرم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں تو بس ہارر مووی دیکھ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا یہ سین آ جائے گا۔ لیکن منیب اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دے کر کہنے لگا، جھوٹ مت بولو، کوئی 1-2 سیکنڈ کی بات نہیں تھی، پورے 1 منٹ تک وہ گندا سین چلتا رہا۔ جو کچھ وہاں پر ہو رہا تھا سب تم بڑے مزے سے الٹی لیٹ کر دیکھ رہی تھی۔ زمل روتے ہوئے کہنے لگی کہ اچھا سوری، معاف کر دی، آئندہ میں نہیں دیکھوں گی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ منیب اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکا تھا اور پھر کہنے لگا کہ درست کرو اپنا یہ حلیہ اور نیچے آؤ، سب موجود ہیں۔ جلدی سے اس نے دوسرے کپڑے پہنے تھے، سلیقے سے دوپٹہ لیا تھا۔ منیب کے سامنے تو وہ نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ معصوم بن کر وہ جا کر اپنے تایا جان کے ساتھ موجود خالی کرسی پر بیٹھ گئی تو وہ بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ منیب بھی بیٹھا تھا اور اختر صاحب بھی وہیں پر تھے۔ سب کی موجودگی میں منیب کو دیکھتے ہوئے جاوید صاحب کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہماری زمل بیٹی بڑی ہو چکی ہے اور منیب بھی اب اپنی جاب سے تھوڑا فری اور فریش محسوس کر رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم زمل اور منیب کی منگنی کر دیں، گھر میں تھوڑا ہلا گلا ہو جائے گا اور ان دونوں کی بات بھی پکی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سن کر زمل کا دل یوں تھا جیسے ابھی پھڑک کر سینے سے باہر آ گرے گا۔ یہ تو ایسے تھا جیسے کوئی معجزہ ہی ہو چکا ہو۔ کیا گھر والے بھی یہی چاہتے تھے کہ زمل اور منیب کی شادی ہو جائے؟ اسے تو لگا تھا جیسے اسے سوچ جتن کرنا پڑیں گے۔ شرم کے مارے وہ تو وہاں سے اٹھ کر سیدھا کمرے کی طرف بھاگی تھی، لیکن شائلہ بیگم نے تو اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ کہاں ان کی بے وقوف بیٹی، وہ تو شادی کے بعد ان کا ناک ہی کٹواتی۔ خود ہی کہنے لگی کہ بھائی صاحب یہ آپ کیسی باتیں کریں، میری بیٹی تو بڑی احمق قسم کی ہے، کم عقل ہے آپ کے سامنے، آپ جانتے تو ہیں کہ یہ کتنی شرارتیں کر جاتی ہے، کم عقلی میں اپنا نقصان بھی کر جاتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ منیب اور زمل کی جوڑی جمے گی۔ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی زمل نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ہائے اللہ، میری اصل دشمن، میری کہانی میں ولن تو میری ماں ہی ہے۔ قسم خدا کی، ایسی ماں تو میں کہتی ہوں کسی دشمن کو بھی نہ ملے۔ جب خدا مجھے خود منیب جیسا ہمسفر دے رہے تو اماں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی، لیکن جاوید اور اختر صاحب نے فیصلہ کرنا تھا۔ وہی منیب نے مجھے یہ سنا تو اپنے بڑوں کے فیصلے کے آگے وہ کچھ بول نہ سکا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جیسے میرے بابا اور چچا جان جائیں گے ویسے ہی ہوگا۔ یہ سن کر زمل کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہیں سمرین اور ایمن بھی دونوں خوش ہو چکی تھی کہ زمل ان کے گروپ کی سب سے شرارتی لڑکی اب ان کی کزن سے اب بھابھی بننے والی ہے۔ چند روز بعد ہی منگنی کا فنکشن بھی رکھ دیا گیا تھا۔ زمل بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور منیب ہمیشہ کی طرح انتہائی ڈیسنٹ اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ دونوں سبھی مہمانوں کے سامنے بیٹھے تھے۔ انگوٹھیاں پہنانے کی رسم بھی ہو چکی تھی۔ جب زمل نے دھیرے سے سرگوشی کرتے ہوئے منیب سے کہا کہ آپ اس رشتے سے خوش تو ہے نا؟ اگر آپ مجھے پسند کرتے تھے تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہائے اللہ جی، میں تو خود کو دنیا کی سب سے لکی لڑکی سمجھ رہی ہوں۔ اسے یوں چیختا دیکھ کر منیب نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا کہ او ہیلو محترمہ، یہ خواب خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں کوئی تمہاری محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب کر تم سے منگنی کر رہا ہوں۔ میرے دل میں نہ ہی تمہارے لیے اور نہ ہی دنیا کی اور لڑکیوں کے لیے کسی طرح کی کوئی فیلنگز موجود ہے۔ شادی ہر کوئی کرتا ہے، منگنیاں کرتا ہے، میرے لیے تم بھی ویسی ہی ایک لڑکی ہو۔ زمل نے جب یہ سنا تو اسے تھوڑا عجیب سا تو لگا تھا، لیکن یہ سوچ کر وہ خوش تھی کہ بہت جلد وہ منیب کو اپنے جیسا ہنس مکھ شرارتیں کرتا انسان بنا دے گی اور اس خڑوس کا سارا خڑوس پن بالکل ختم کر دے گی۔ اسے یہ خوشی تھی کہ اسے اس کی محبت مل چکی ہے، مگر اس بات سے انجان تھی کہ یہ محبت اس کے لیے کتنا بڑا امتحان کھڑا کر دے گی۔ اس دن کے بعد سے تو زمل پہلے سے بھی زیادہ شوقی ہو چکی تھی۔
ہر وقت بس اس کے لبوں پر منیب منیب ہی رہتا تھا۔ کبھی منیب کے کمرے میں اس کے سامان کو ٹھیک کر رہی ہوتی تو کبھی اس کی شرٹ کو سینے سے لگا کر بیٹھی ہوتی۔ اکثر جب وہ آتا اور اسے اپنے کمرے میں دیکھتا تو اسے غصے میں بھی آتا کہ دیکھو، مجھے اس طرح کی اونچی حرکتیں کرنے والی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند، میں سکون چاہتا ہوں، ڈیوٹی سے تھکا ہوا آتا ہوں، پلیز میرے کمرے میں سے کچھ دیر کے لیے چلی جاؤ، میں سونا چاہتا ہوں۔ زیمل تو رومانٹک ہوتی، کہتی کہ میں آپ کا سر دبا دوں، آپ سو جائیں، میں تو مساج بھی بڑی اچھی کرتی ہوں، لیکن وہ ایک ہی بار گور کر دیکھتا کہ جاؤ گی یا میں تمہیں خود باہر نکالوں، تو وہ ہنستی ہوئی باہر چلی جاتی تھی۔ منیب کی کہی بات اسے کبھی بھی بری نہیں لگی تھی۔ منگنی کے ایک ہفتے بعد جب وہ دوبارہ کالج گئی اور اپنے ہاتھ میں اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی تو اس کی کلاس کی لڑکیاں اسے مبارکباد دینے لگی، کہنے لگی کہ ارے واہ بھائی، کیا جلدی پڑی تھی تمہیں جو اتنی جلدی تم نے منگنی بھی کر لی۔ کلاس میں ایک جانب بینچ پر لڑکے بھی بیٹھے تھے۔ جب اس کے الفاظ پر حیدر کے کان کھڑے ہوئے، اس کا نوٹس لکھتا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے پلٹ کر زیمل کی طرف دیکھا جو مسکرا کر سب کو اپنی انگوٹھی دکھاتی کہہ رہی تھی کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ حیدر کا دل یوں تھا جیسے ابھی حرکت کرنا ہی بند کر دے گا۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ ایک ساتھ تھے، میٹرک اور پھر FSC۔ بیچ حیدر ہی تھا جس نے زیمل کی پڑھائی میں بہت مدد کی تھی، اس کی شرارتوں میں اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کے نقصانات پر بھی کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ بہت جلد پڑھائی مکمل کے بعد اچھی نوکری کرے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر پھر زیمل کا ہاتھ اس کے گھر والوں سے مانگ لے گا۔ لیکن ایک ہفتے بعد زیمل کالج آئی تھی اور منگنی کا سندیسہ بھی ساتھ دلائی تھی۔ جب سب لڑکیاں اس کے پاس سے ہٹی تو وہ چلتی ہوئی حیدر کے پاس آئی تھی اور اس کے ساتھ چیئر پر بیٹھ بھی چکی تھی اور ساتھ ہی مسکرا کر اسے اپنی انگوٹھی بھی دکھانے لگی۔ حیدر نے گہری سانس خارج کر کے اس انگوٹھی کو دیکھا اور پھر زیمل کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کہاں تھی تم ایک ہفتے؟ جانتی ہو میں نے تمہیں کتنی کالز کی تھی، واٹس ایپ پر کتنے میسیجز کیے تھے، لیکن تم نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ مجھے اتنی فکر ہو رہی تھی تمہاری کہ کہیں تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ حیدر بڑی مشکل سے بول کر اسے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا جب زیمل مسکرا کر کہنے لگی کہ ارے بس میں تمہیں کیا بتاؤں، میں ایکسائٹیڈ ہی اتنی تھی، تم نہیں جانتے میں نے جسے برسوں سے چاہا تھا، جس کے ساتھ میں نے زندگی کا ہر پل جینے کی خواہش کی تھی، اس کے ساتھ میری منگنی ہوگی۔ جانتے ہو منیب اس شہر کا سب سے فیمس ڈاکٹر ہے جس پر ہر لڑکی مرتی، اور وہ میرا ہو چکا ہے، میں اس کی منگیتر بن چکی ہوں اور بہت جلد ہماری شادی بھی ہونے والی ہے۔ بس مجھے اس بار اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، اچھے نمبرز لینے ہیں، آخر کو میں نے اپنے گھر اس ڈاکٹر کا سر بھی تو فخر سے بلند کرنا ہے۔ وہ مسکرا کر ایک ہی جست میں بولتے ہوئے حیدر کو بتا رہی تھی اور حیدر بس اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا پھیکا سا مسکرا گیا۔ وہ تو اسے مبارک بھی نہیں دے پایا تھا، بس یہ کہنے لگا کہ زیمل میری دعا ہے کہ تمہارے نصیب میں جو بہتر تمہیں وہی ملے، تم اس کے ساتھ خوش رہو۔ زیمل کا ذہن ہی یوں ہی بچگانا تھا، بس منیب مل گیا تھا تو جیسے پوری کائنات مل گئی تھی۔ باقی لوگوں کے کیا تاثرات تھے اسے زیمل کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تھا۔ اس شام منیب ہاسپٹل سے گھر آنے لگا تو گھڑی پر ٹائم دیکھا، زیمل کے کالج سے چھٹی کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ رومانٹک سا ہو رہا تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں وہ منظر آتا تھا جب زیمل الٹی لیٹ کر لیپ ٹاپ پر مووی دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک شرارت سوچی تھی، آخر کو شادی تو اس کی اسی سے ہونی تھی۔ اس نے سوچا تھا آج زیمل کے ساتھ باہر لنچ کرے گا اور ساتھ اس کے تھوڑی باتیں بھی کرے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ وہ انتہائی رومانٹک قسم کا مرد ہے۔ جس روز تھوڑی گرم ٹھنڈی چیزیں کھا لے اس روز اس کی حالت بہت بڑی خراب ہو جاتی ہے، اور زیمل کو اپنی صحت دیکھ کر اس کے ساتھ رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بار میں ہی زیمل کی ساری محبت پانی کی طرح بہہ جائے۔ وہ یہی شرارتیں سوچتا سیدھا اس کے کالج کی طرف اپنی گاڑی کا رخ موڑ چکا تھا۔ ابھی وہ کالج کے گیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ تبھی زیمل کالج سے باہر نکلی تھی۔ اس وقت حیدر اس کے ساتھ تھا۔ اپنے بیگ سے نہ جانے وہ کیا نکال رہی تھی اور نکال کر بکس وہ حیدر کو پکڑا رہی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر اس کی بکس پکڑتا جا رہا تھا۔ فوراً سے منیب نے اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ اتارا تھا۔ زیمل ہنس کر اس کے کندھے پر مکہ بھی مار رہی تھی اور پھر اس کے گال کو بھی کھینچ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر منیب کو تو آگ لگ چکی تھی۔ مرد کے دل میں شک بڑی جلدی بویا جا سکتا ہے، اور منیب جیسا شخص تو ویسے انتہائی شکی مزاج قسم کا تھا۔ دونوں اپنی دھیان میں باتیں کرتے ہوئے منیب کی گاڑی کے قریب سے گزرنے لگے تو منیب نے غصے سے ہارن دیا تھا۔ مسلسل ہارن کی آواز سن کر جب
زمل نے پلٹ کر دیکھا تو منیب کو غصے سے دیکھ کر اس کا تو جسم جھٹکا کھا چکا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ منیب اسے لینے بھی آ سکتا ہے۔ ایک پل کو جب وہ گھبرائی تھی، پھر حیدر کو کہنے لگی کہ آؤ میرے ساتھ۔ حیدر چلتا اس کے ساتھ آیا تو وہ کہنے لگی کہ منیب تھینک گاڈ آپ مجھے لینے آ گئے۔ یہ ملیے حیدر سے، یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور میری ہر کام میں بڑی ہیلپ کرتا ہے۔ حیدر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا منیب سے ہاتھ ملانے کے لیے، لیکن منیب نے کڑی نظروں سے زمل کو دیکھا اور چلا کر کہنے لگا آ کر گاڑی میں بیٹھو، آئی سیٹ گاڑی میں آ کر بیٹھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیدر بھی تھوڑا ہڑبڑایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا زمل گاڑی میں بیٹھی اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ منیب گاڑی کو چلا چکا تھا۔ زمل گھبرا کر کہے جا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے آپ کو، اس میں برا ہی کیا ہے، لیکن وہ غصے سے اپنے کفلنگز کھولتا اپنی آستینیں اوپر چڑھا چکا تھا اور پھر ویران جگہ پر گاڑی کو اس نے بریک لگائی تھی۔ زمل جا کر آگے ڈیش بورڈ کو لگی تھی۔ اگلی لمحے وہ اسے گردن سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے قریب کر گیا، پھر کہنے لگا منگنی ہوگی ہے تمہاری، میری منگیتر ہو کر تمہاری ہمت کیسے ہوئی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرنے کی، ہاں شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں تو تمہیں اب تک کم عقل سمجھتا رہا تھا، یہ سمجھتا رہا کہ شاید تمہاری زندگی میں آنے والا میں ہی پہلا اور آخری مرد ہوں، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے جہاں پر تم لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہو، وہ تمہیں ٹچ کر رہے ہیں اور تم انہیں ٹچ کر رہی ہو، یہ سب کچھ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے یہاں پر؟ زمل کے تو وہموں کو مان میں بھی نہیں تھا کہ منیب اس کے لیے ایسے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ فوراً قسمیں اٹھا کر کہنے لگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے منیب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں سچ میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتی۔ پلیز اگر آپ کو میرا حیدر کے ساتھ بات کرنا برا لگا تو میں دوبارہ اس کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں، بات بھی نہیں کروں گی۔ وہ روئے جا رہی تھی لیکن منیب غصے سے اسے واپس جھٹک چکا تھا۔ کہنے لگا سارے موڈ کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دی ہے، سوچا تھا تمہارے ساتھ لنچ کروں گا، کچھ ٹائم سپینڈ کروں گا، لیکن نہیں، لگتا ہے تمہارا کالج آنا بھی بند کرنا پڑے گا۔ زمل کا تو جسم کام کا رہ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ نہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر اور میں بھی کچھ بننا چاہتی ہوں، ایسے کیسے؟ کل کو کوئی مجھے کہے کہ ڈاکٹر کی بیوی 12ویں فیل ہے، نہیں پلیز اب ایسا مت کرے۔ منیب اسے گھر تو لے آیا تھا لیکن دوبارہ اس سے بات نہیں کی تھی، وہ بار بار پھر اس کے آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ اس کے لیے تو اس نے کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا، یوٹیوب سے دیکھ کر بھی اس نے بہت سی نئی ڈشز بنانا سیکھی تھی اور حمیرہ بیگم اور شیلا بیگم نے اسے کھانا بنانا اچھے سے سکھا دیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے رس ملائی بنا کر منیب کو دی تھی جسے اس نے چکھا تک نہیں تھا، رو رو کر اس نے اپنا چہرہ سرخ لال کر دیا تھا۔ آخر کار منیب کو اس پر تھوڑا رحم آیا تھا، کوئی 1000 بار تو اسے سوری کر چکی تھی۔ منیب نے شرط پر اسے دوبارہ کالج جانے دیا کہ میں دوبارہ تمہیں کسی بھی لڑکے کے ساتھ نہ دیکھوں، اگر میں نے تمہیں دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے پرومس کر چکی تھی کہ دوبارہ کسی سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ اندر ہی اندر اسے یہ بات بھی بڑی دکھی کر چکی تھی کہ وہ منیب پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی ہے۔ آج تک اس نے منیب کو ہاسپٹل میں کئی ڈاکٹر کے ساتھ بات کرتے دیکھا تھا، یہاں تک کہ خاندان کی لڑکیاں بھی اکثر بلا جھجک منیب سے بات کر لیا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی زمل منیب کو شکی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ پھر آخر منیب کو اس پر کیوں شک گزرا تھا؟ بہرحال اگلے روز جب وہ کالج گئی تو حیدر موقع دیکھ کر ایک بار پھر اس کے پاس آیا تھا کہ تمہارے کزن نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ ایک تو تم اپنا نمبر بھی آف کر دیتی ہو اور مجھے تو لگ رہا تھا تم نے مجھے بلاک ہی کر دیا، پلیز کچھ جواب تو دو۔ لیکن وہ اسے صاف کہہ چکی تھی دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، حیدر میرے منگیتر کو نہیں پسند کہ میں تم سے بات کروں، اس لیے ہماری دوستی اب یہیں پر ختم ہے۔ حیدر بھی چپ ہو چکا تھا۔ چند روز بعد ان کی لاسٹ فیئر ویل پارٹی تھی۔ منیب اسے ڈراپ کرنے کے لیے آیا تھا اور کہا تھا کہ واپسی پر میں تمہیں 2 بجے لینے آ جاؤں گا، 2 بجے سے 1 منٹ لیٹ تم نہیں آؤ گی۔ زمل مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرتی باہر نکل آئی تھی۔ منیب کے کہنے پر وہ زیادہ تیار بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہیں اس پارٹی میں ان کی کلاس کی ایک امیر کبیر باپ کی بگڑی ہوئی لڑکی حرام مشروب بھی لے کر آئی ہوئی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اپنی کلاس کی کچھ لڑکیوں کو جوس میں ملا کر پلائے گی اور ان کے ساتھ پرینک کرے گی، اس کے بعد ان کی ویڈیوز بنا کر کچھ یادگار لمحات ریکارڈ کرے گی، لیکن غلطی سے وہی حرام مشروب ملا جوس زمل پی چکی تھی۔
جسے پینے کے بعد اسے چکر آنے لگے تھے۔ ایک دم سے خون نے ایسے گردش کی تھی کہ اسے گرمی محسوس ہونے لگی۔ وہ کلاس روم میں آ کر اکیلی بیٹھ گئی اور جو میکسی اس نے پہن رکھی تھی اس کے سامنے کے حصے پر بٹنز بھی لگے ہوئے تھے، جنہیں وہ خود ہی کھولنے لگی۔ حیدر جو بس آخری بار اس سے کچھ باتیں کر کے یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے محبت کرتا تھا، بس ایک بار وہ زمل سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، ورنہ ساری زندگی یہ ملال رہ جاتا کہ اس نے اپنی محبت کے بارے میں زمل کو نہیں بتایا۔ وہ جیسے ہی کلاس روم میں داخل ہوا تو اسے زمل اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اسے کندھے سے نیچے سرکا چکی تھی۔ برا کی سٹریپ صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حیدر کا تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جلدی سے اندر آیا اور اس کی شرٹ کو اوپر کر کے کہنے لگا، زمل کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ نشے میں دھت ادھر ادھر سر جھٹک رہی تھی، کہنے لگی کہ مجھے گرمی آ رہی ہے۔ حیدر پلیز تم مجھ سے دور رہو، منیب کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی لڑکا میرے پاس آئے۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر اسے اتری ہوئی میکسی کے ساتھ باہر جانے لگی، مگر اس سے پہلے کسی اور کا دھیان اس پر جاتا حیدر اسے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہوش میں ہو؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ کہیں تم نے بھی تو وہ جوس نہیں پی لیا؟ وہ اسے بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے اس کی کلاس روم میں بٹھا چکا تھا۔ اسی پارٹی کے دوران کب 2 بج چکے تھے زمل کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ حیدر کے پاس اس کے گھر میں کسی کا نمبر بھی نہیں تھا۔ اس نے سمرین کو بھی بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ ہلے گلے میں مصروف تھی۔ وہیں حیدر اسے اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں وہ اسی حالت میں کلاس روم سے باہر نکل گئی اور لوفر لفنگے اسٹوڈنٹس کے ہاتھ لگی تو وہ تو بلا وجہ ہی اس کی ویڈیوز بنا کر کہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہی نہ کر دے۔ وہ بار بار اس سے کہہ رہا تھا کہ زمل اپنے موبائل کا لاک کھولو، میں تمہارے گھر میں کال کر کے بتاتا ہوں کہ وہ تمہیں لے جائیں، اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن زمل کو اپنے موبائل کا لاک بھی یاد نہیں تھا۔ بار بار وہ عجیب عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ جب 3 بج چکے تھے تو منیب کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مار کے کہنے لگا، اس لڑکی تو بالکل بھی عقل نہیں ہے۔ وہ خود کالج کے اندر داخل ہو چکا تھا، پہلے بھی وہ کافی بار مہمان خصوصی بن کر اس کالج میں آتا رہا تھا، اس لیے سب لوگ اسے جانتے تھے۔ اس نے زمل کی کلاس کے بارے میں پوچھا تو واچ مین نے ایک جانب راہداری میں اشارہ کر دیا تھا۔ جب منیب اس کلاس کی طرف آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ زمل ٹیبل پر گری ہوئی تھی اور حیدر اس کے بے حد قریب تھا۔ اس کا کندھا برہنہ تھا اور حیدر اس طرح تھا کہ اوپر سے کوئی بھی آتا تو یہی لگتا جیسے ان دونوں کے بیچ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ منیب نے جیسے یہ منظر دیکھا تو فوراً آگے بڑھا، کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے ساتھ کیا گل کھلائے جا رہی ہو یہاں پر؟ حیدر فوراً سیدھا ہوا، پھر کہنے لگا، تھینک گاڈ آپ آ گئے، اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کسی نے اسے غلطی سے حرام مشروب پلا دیا، لیکن تب تک منیب اس کے منہ پر تھپڑوں اور مکوں کی برسات کر چکا تھا۔ زمل کو منیب کی آواز آئی تو وہ بھی ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی، کہنے لگی، پلیز حیدر کو مت مارو، اس نے کچھ نہیں کیا، مجھے چکر آ رہے تھے۔ لیکن منیب نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر بھی جڑ دیا تھا۔ شور شرابے کو دیکھ کر وہاں پر سیکیورٹی گارڈ بھی آ چکے تھے۔ منیب اسے اسی حالت میں تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لایا تھا۔ زمل کو گاڑی میں پٹک کر کہنے لگا، یہ گل کھلا رہی تھی تم؟ ہاں، ایک طرف دعوے کرتی ہو مجھ سے محبت کی اور یہاں لڑکوں کے ساتھ چکر بھی چلایا ہوا ہے تم نے، اور تمہاری خیر نہیں ہے۔ وہ اسے سیدھا گھر لے کر گیا تھا اور سب کے سامنے اس کی اچھی خاصی انسلٹ بھی کروائی تھی۔ اسے یوں نشے میں جھولتا دیکھ کر شہلا بیگم کا ہاتھ تو سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا، فوراً اسے کمرے میں لے کر گئی، اسے لیموں پانی پلایا جس سے پینے کے بعد وہ سو چکی تھی۔ چند گھنٹوں بعد جب اسے ہوش آیا تو نشہ کافی کم ہو چکا تھا، اسے خواب کی طرح ہی سب یاد تھا۔ وہ ایک بار پھر بھاری سر کے ساتھ منیب کے کمرے میں گئی تھی، لیکن جیسے منیب نے اسے دیکھا کہ ہوش میں آ چکی ہے، اسے اپنے کمرے میں پٹک چکا تھا۔ غصے سے کہنے لگا، جھوٹی کمینی عورت، کیا کہہ رہی تھی تم مجھ سے؟ محبت کرتی ہو، اور وہاں اپنے اسی یار کے ساتھ ٹیبل پر لیٹ کر کیا گل چھڑے اڑا رہی تھی۔ زمل روتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز ایسی گندی باتیں مت کرے، کسی بدتمیز لڑکی نے مجھے گندا جوس پلا دیا تو اس کے بعد میری یہ حالت ہوگی، پلیز مجھ پر یقین کریں۔ لیکن منیب کہنے لگا، مجھے کیا پتا اس سے پہلے تم کتنے مردوں کے ساتھ یہ گل چھڑے اڑا چکی ہو اور ابھی تک گواری ہو بھی یا نہیں، کتنے مرد تمہارے وہاں کالج کے بوائے فرینڈ اپنا ہاتھ صاف کر چکے ہوں گے، تم جیسی کو میں اپنی بیوی بناؤں۔ زمل کی عزت نفس پر بات آ چکی تھی، لیکن منیب کی خاطر وہ اسے بھی بلائے طاق رکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، کہنے لگی،
نہیں پلیز منیب، ایسا مت کہیں، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر مر جاؤں گی، اگر مجھے چھوڑو گے میں بالکل پاک دامن ہوں۔ منیب بھی ضد پر آ چکا تھا، کہنے لگا اچھا پاک دامن ہو تو مجھے ثبوت دو۔ زمل کہنے لگی جیسے ثبوت چاہیے آپ کو لے لیں، میں آپ کو نہیں منع کروں گی، لیکن پلیز میرے ساتھ رشتہ ختم مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گی۔ منیب نے انتہائی بے باکی کرتے ہوئے کہا تھا کہ لیٹو ادھر اپنا ٹراؤزر اتار کر، میں خود چیک کروں گا تم کماری ہو یا میرے سامنے ڈرامے کر رہی ہو۔ اپنی محبت کا جلوس تو وہ نکال ہی چکی تھی، روتے ہوئے شرم کے مارے وہ ٹیبل پر لیٹ گئی تھی۔ جب منیب نے بڑی بے باک انداز میں اس کی ٹانگوں کو کھولا اور پھر بے شرمی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے وہ فنگر ٹیسٹ کرنے لگا، درد کے مارے زمل کے حلق سے چیخ نکلی تھی، اور جہاں منیب کی انگلی سرکتی ہوئی آگے گئی تھی اس نے اس معصوم لڑکی کی پاک دامنی کا ثبوت اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا تھا۔ زمل درد سے تڑپ کر روئے جا رہی تھی کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، جبکہ منیب اسی کے کپڑوں سے اپنا ہاتھ صاف کر کے کہنے لگا اتنا تو یقین ہو گیا مجھے کہ تم آج تک کسی مرد کے اس قدر قریب نہیں گئی، اب دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، میرا دل مطمئن ہوا تبھی میں تم سے نکاح کروں گا ورنہ نہیں۔ وہ لڑکھڑا کر کھڑی اپنے کمرے میں گئی تھی، بار بار وہ منظر سوچ کر اسے خوف سا آ رہا تھا، بھلا کیسے اس نے منیب کو ایسا کچھ کرنے دیا؟ کیا محبت اس قدر اندھی ہوتی ہے کہ وہ ایک نامحرم کے سامنے سارے پردے اتار کر لیٹ گئی تاکہ محبت کا ثبوت دے سکے؟ 19 سالوں میں پہلی بار زمل کے وجود نے اسے جھٹکا تھا، اسے منیب کے لیے پہلی بار اپنے دل میں رنجشیں محسوس ہو رہی تھی۔ چند روز بعد ہی جاوید صاحب نے یہ حکم نامہ سنایا کہ اب ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے، ویسے بھی پھر زمل کے پیپر شروع ہو جائیں گے، اس سے پہلے ان کا نکاح ہو جائے تو بہتر ہے۔ منیب اس معاملے میں کچھ نہیں بولا تھا، البتہ پہلے سے زیادہ وہ ہاسپٹل میں مصروف رہنے لگا تھا، جبکہ زمل خاموش ہو چکی تھی۔ شہلا بیگم بھی پریشان تھی کہ ارے تم تو شادی کے لیے اس قدر خوش تھی، اب اس قدر چپ کیوں لگ چکی ہے؟ میں نے تو سوچا تھا شادی کا سن کر میری بیٹی بھنگڑے ڈال ڈال کر ایک ٹانگ سے لنگڑی ہو جائے گی، لیکن یہاں تو تم منہ پھلا کر بیٹھی ہو۔ اس کے چہرے پر ذرا سی بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ شہلا بیگم کو تو وہ ہول اٹھ رہے تھے، آج تک انہوں نے اپنی بیٹی کو اس قدر سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ بار بار پوچھنے لگی کہ کیا ہوا بیٹا، تم تو مجھے ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہو، اور میں نے تو سوچا تھا تمہاری شادی ایسے لڑکے سے کروں گی جو ہمیشہ تمہیں ہنستا مسکراتا رکھے، تمہاری خوشیوں کا ضامن بنے، لیکن کیا بات ہے، زمل اپنی ماں سے کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی۔ چند روز بعد ہی اس کا نکاح تھا اور نکاح ہو بھی چکا تھا۔ وہ دلہن بنی منیب کے کمرے میں بیٹھی تھی، خوف سے کانپ ہی رہی تھی کہ نہ جانے منیب اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا۔ سچ میں وہ منیب سے محبت کرتی تھی یا صرف یہ ایک وقتی اٹریکشن تھی جو خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ منیب کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوا، زمل دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ منیب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے بعد بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سنجیدگی سے ہی جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکال کر اس نے زمل کی طرف بڑھائی تھی، کہنے لگا کہ ہاتھ آگے کرو۔ زمل نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے کیا تو اس نے روکھے سے انداز میں اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی، اور اس کے علاوہ کوئی پیار محبت کی بات نہیں کی تھی۔ ڈرتے ڈرتے زمل نے کہا تھا کہ منیب کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات تمام شک و شبہات سے پاک کر کے کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے ویسی محبت کریں جیسے میں آپ کو محبت کرتی ہوں۔ منیب نے سر جھٹک کر کہا کر لوں گا محبت بھی، جب تک مجھے پوری طرح تم پر یقین نہیں ہو جاتا۔ چلو اپنا یہ گاگرا اور چولی اور یہ جو اللہ بلا تم نے پہن رکھا ہے نا، ان کو اتار کر ایک طرف رکھو۔ زمل تھوڑی ہچکچائی تھی، اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی جولی اتارنے لگی۔ جب اسے یوں کھڑا دیکھ کر منیب کے جذبات ابال مارنے لگے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے اس کے بلاؤز کی زپ کھول دی، کہنے لگا اوف کتنی دیر لگاتی ہو تمہیں میں نے کہا ہے جلدی کرو، آج مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا، پھر بھی اتنی دیر لگائے جا رہی ہو۔ ایک جھٹکے سے جب اس نے بلاؤز کی زپ کھولی تو وہ پیچھے سے ساری کھلتی چلی گئی۔ جولی تو پہلے اسے لوز تھی، خود ہی اس کے کندھوں سے گرتی ہوئی زمین بوس ہوگی۔ اپنے ہاتھوں سے آئینے کے سامنے کھڑی زمل اپنی دھڑکنوں کو چھپانے لگی۔ جب منیب نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ کس لیے چھپا رہی ہوں مجھ سے یہ سب کچھ، اب میرا ہی تو ہے، ہٹاؤ اپنے ہاتھ، مجھے تمہارے حسن کو جی بھر کر دیکھنے دو۔ شرماتے ہوئے زمل نے اپنے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا دیے تھے،
اتنا تو وہ یقین کر ہی چکی تھی کہ کسی بھی طرح کی نرمی کی امید وہ منیب سے نہیں رکھ سکتی۔ جس طرح اس نے کھینچ کر زپ کھولی تھی، زمل کو اس سے ڈر ہی لگ رہا تھا۔ منیر کی نظریں سیدھا آئینے میں اس کے دھڑکنوں پر گئی تو اگلے پل اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، کیونکہ اس کی دھڑکنوں سے ذرا اوپر ایک سرخ نشان موجود تھا۔ منیب نے اسے جھٹکے سے اپنی جانب موڑا۔ زمل ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ہوا آپ کو؟ پلیز آرام سے کریں، مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر موجود اس سرخ نشان کو چھونے لگا۔ زمل نے جب اس کا ہاتھ اپنے اس سرخ نشان پر دیکھا تو درد سے تھوڑی سی سسکی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اس کے وجود پر سرخ نشان دیکھ کر منیب کو اس کی فکر ہو رہی ہے، لیکن اگلے لمحے وہ اس سے کہنے لگا کہ یہ تو لو بائٹ کا نشان ہے۔ کس نے تمہیں یہاں سے کس کیا ہے؟ بولو، کس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہو؟ کس کے دانتوں کے نشان ہیں تمہارے وجود پر؟ زمل کو لگا جیسے اس کے جسم سے روح فنا ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو جولری کی وجہ سے مجھے الرجی ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں مجھے آرٹیفیشل جولری بالکل بھی راس نہیں ہے۔ یہاں پر تو مجھے الرجی کی وجہ سے سرخ نشان بن گیا۔ لیکن سناٹے دار تھپڑ منیب اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کیسی لگی پھر منیب اور زمل کی کہانی؟ نیکسٹ پارٹ لکھنا چاہیے یا نہیں، یہ آپ سب کے رسپانس پر ہی منحصر ہے۔ جتنا اچھا رسپانس ہوگا، کومنٹس ہوں گے، اتنی ہی دھماکے دار رومانٹک نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ اور ہاں، آپ کو کیا لگتا ہے زمل اور منیب کی یہ جوڑی کامیاب ہوگی؟ ہمیشہ کی طرح زمل منیب کی ہر بات آنکھیں بند کر کے قبول کرے گی، یا پھر کہانی میں لاؤں ایک نیا ٹویسٹ؟ ہی آپ سب بتائیں گے کہ زمل اور منیب کی ہی جوڑی بیسٹ ہے، منیب کو ہی سدھر جانا چاہیے یا کچھ اور؟ کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔